صرف کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جنت میں نہیں لے کے جائے گا، بلکہ اس کلمے کو حقیقت کے ساتھ اپنے دل میں اتارنا یہ جنت میں لے کے جائے گا۔ ورنہ راستوں میں بورڈ لگا دو، لوگ دکانوں کے نام پڑھتے ہیں، ایسے کلمہ بھی پڑھ لیں گے، جائیں گے جنت میں؟ ارے بولو نا۔ سعودی عرب کا جھنڈا ہے نا، اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ کلمہ لکھا ہے، جو ہاتھ میں لا الہ الا اللہ محمد، جائے گا جنت میں؟ بولو۔ اس ایمان کو حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی میں جو لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں کو تبدیل کریں گے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ ایمان جب سینوں میں جاتا ہے تو پوری زندگی کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ایک صحابی ابھی ایمان نہیں لائے، حضور پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام کے قتل کے راستے میں دیکھا ایک فاحشہ عورت جو اس کی رکھیل تھی، اس کا گھر تھا، اس سے کہنے لگا کہ شام کو تیار رہنا، واپسی میں تجھ سے ملاقات کروں گا، واپسی میں تجھ سے ملاقات۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے قتل کے ارادے سے۔ حضور پاک علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، حضور پاک علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اور وہ حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور ایمان ان کو نور نبوت سے براہ راست ایمان کی چاشنی میسر ہوتی تھی۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام ایمان کی محنت سے رکتے نہیں تھے، بولتے آؤ تھوڑی دیر بیٹھو، ایمان کو سیکھ لیں۔ ابھی حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ایمان قبول کیا اور واپس جانے لگے تو چال بدل گئی، دیکھنے کا انداز بدل گیا، گردن کا انداز بدل گیا۔ وہ فاحشہ عورت دور سے اشارے کرنے لگی اور یہ اس کی طرف دیکھنے کو تیار۔ ایک معمولی اور حرام چیز جس کی اسلام میں ممانعت ہے، اس کے دو گھونٹ اندر اتر جائیں تو انسان کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ دور سے دیکھ کے ارے پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ ایک شرابی آدمی، اس کو دور سے دیکھ کے پہچان لیتے ہو؟ کیا بدلاؤ آیا اس کے اندر؟ کہ ایک حرام چیز جب اس کے اندر داخل ہوئی تو اس نے اس کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا۔ تو جب ایمان اندر داخل ہوگا زندگیاں نہیں بدلے گی۔ آج صبح اٹھنے سے لے کر شام کے سونے تک، صبح اٹھنے سے لے کے شام کے سونے تک، اور شام میں سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے کسی عمل میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، اور پھر ہم دعوے ایمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، جنت ہماری ہے، کوئی اس میں جا کیسے سکتا ہے؟ آپ بتائیں۔ ایسے ایک نہیں، سینکڑوں صحابہ کے واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جن کی زندگیاں ایمان کے داخل ہوتے ہی بدل گئی۔ آج ہمارے سینے میں ایمان داخل ہو اور ہمارے دیکھنے کا انداز نہ بدلے، ہمارے بولنے کا انداز نہ بدلے، ہمارے سننے کا انداز نہ بدلے، ہمارے چلنے کا انداز نہ بدلے، تو ایمان داخل ہوا ہے یا دعویٰ ایمان ہے؟ ہمارے پاس صرف دعویٰ ایمان اور اعمال ہے، یہ حقیقت ہماری زندگیوں سے خالی۔ اس محنت میں لگ کر یہ بات ہی چاہی جا رہی ہے کہ ہر ایمان والا دعوت کے ذریعے سے، کیسے ذریعے سے؟ دعوت کے ذریعے سے اپنے دل میں ایمان کو پیوست کر، کیونکہ ایمان آنے کا راستہ دعوت ہی ہے۔ کہ
ایک اللہ سے ہونے کا یقین. اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہے، لیکن وہ خدا کا یقین ہمارے دلوں میں اس لیے نہیں اترتا کیونکہ ہم نے اس دل میں سینکڑوں محبتیں بسا رکھی ہے. دکان کی محبت اس دل میں ہے، اور بیوی کی محبت اس دل میں ہے، اور کاروبار کی محبت دل میں ہے، اور مال کی محبت دل میں ہے، سونے چاندی کی محبت دل میں ہے. گھر میں 100 روپے کا برتن خرید کے لایا ہوا ہے کانچ کا، اس کی محبت دل میں ہے، اس کے ٹوٹنے پر افسوس ہوتا ہے. لیکن ایمان اس دل میں نہیں ہے، اس لیے دین کا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے کوئی اثر نہیں ہو. وہ ایمان ہمارے سینوں میں آنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ باطل سے، جب تک اللہ کے غیر سے ہم اپنے دل کو خالی نہیں کریں گے، خدا تعالیٰ دل میں داخل نہیں ہوگا. جب تک مال کی محبت دل سے نہیں نکلے گی، جب تک دکانوں کی محبت دل سے نہیں نکلے گی، جب تک کاروبار کی محبت دل سے نہیں نکلے گی، اور جب تک سونے چاندی کی محبتیں دل سے نہیں نکلے گی، بولو خدا کی محبت دل میں کیسے آئے گی؟ خدا کی ذات عالی کا اس لیے لا الہ، ارے بولو لا الہ پہلے سب کی نفی کروائی گئی کہ کچھ نہیں ہے، نہ دکان ہے، نہ کھیت ہے، نہ مال ہے، نہ اسباب ہے، نہ چیز، کچھ نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مردہ لاش کی طرح ہیں. جیسے ایک مرا ہوا آدمی جب تک غسل دینے والا اس کو حرکت نہیں دے گا وہ چل نہیں سکتا، وہ اٹھا نہیں سکتا، وہ پکڑ نہیں سکتا، وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا. بولو کر سکتا، حرکت کر سکتا ہے؟ جب تک غسل دینے والا اس کو حرکت نہیں دے گا وہ اپنی ذات سے حرکت نہیں کر سکتا. ایسے کائنات کی ساری چیزیں مردہ لاش کی طرح ہے. جب تک خدا تعالیٰ اس کو حرکت نہیں دے گا، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حرکت نہیں دے گا، یہ اپنی جگہوں سے ہل نہیں سکتی. تو جو چیز اپنی جگہوں سے ہل نہیں سکتی وہ آپ کو نفع نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ بولو پہنچا سکتی ہے. بس صحابہ اکرام کو اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی بات کو اپنی قوم کو سمجھایا ہے کہ کس چکر میں پڑے ہو، کس دنیا کے چکر میں پڑے ہو، کس کھیتی کے مال کے چکر. یہ کوئی چیز، ہاں تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کی محبت دل میں بٹھاؤ، اللہ تمہارے کام ایسے بنائے گا کہ تمہارا گمان بھی ادھر نہیں جا سکتا. تمہاری سوچوں سے بہت اعلیٰ وہ قادر مطلق ہے. تم یہاں بیٹھ کے جو چیز سن رہے ہو اور اس وقت میں سننے کے بعد جو خیالات دل میں پیدا ہو رہے ہیں رب اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے دعوت کے راستے سے سب سے زیادہ اپنے ایمان کو اپنے سینوں میں اتارنا بھی اتارو گے انشاءاللہ. اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم جب تک دعوت کو اپنا مشغلہ نہیں بنائیں گے یہ صفات ہماری زندگیوں میں آئی نہیں سکتی. جن چیزوں کی پوری دنیا میں دعوت چل رہی ہے وہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی جا رہی. ایک صابن کی دعوت چلی تو صابن گھر میں آ گیا. ارے چلی کہ نہیں چلی بولو؟ صرف کی دعوت چلی، صرف آ گیا. برتن کی دعوت چلی، برتن آ گئے. لیکن ایمان کی دعوت نہیں چلی تو ہمارے گھر ایمان سے خالی ہو گئے. صبح اٹھنے سے لے کر شام کے سونے تک ایک عمل ایسا بتاؤ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک عمل ایسا بتاؤ جو خدا کے تصور کے ساتھ ہم نے کیا ہو. ایک ذکر ایسا بتاؤ جو خدا کے تصور کے ساتھ ہم نے کیا ہو. ہماری حالتوں پہ جتنا رویا جائے کم ہے کہ خدا کا نام لیتے ہیں لیکن اللہ یاد نہیں آتا، اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن اللہ یاد نہیں آتا. صحابہ اکرام اللہ کا نام لیتے تھے تو ایسی لذت محسوس کرتے تھے جیسے ہم اچھی غذاؤں میں محسوس کرتے ہیں.